إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، اللہ عز و جل کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ خیر و برکت، اجر و ثواب، توبہ اور استغفار کا مہینہ رمضان پھر سے نصیب فرمایا، اور پھر ہم اس وقت رمضان کا ایک بڑا حصہ گزار کر آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں. یہ آخری جو عشرہ ہے، کئی اعتبار سے اس کی بہت زیادہ اہمیت، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے: اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ آخری 10 دنوں میں اللہ کے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، اپنی ساری ایکٹیویٹیز اور ترجیحات بدل دیا کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے آپ خود بھی راتوں میں جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے کہ یہ خیر و برکت کی ساعتیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں، سستی میں اس کو ویسے ہی ویسٹ کر دیا جائے. آپ بھی عبادت رات کی تنہائی میں جاگ کر کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی طرف ترغیب دیا کرتے تھے، اور اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے. اعتکاف ہے کیا چیز؟ اعتکاف کا مطلب ہے کہ اپنی دیگر ترجیحات اور دیگر ضروریات اور ایکٹیویٹیز کو روک کر انفرادی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں بٹھا لینا، وقف کر لینا. آدمی تاکہ توجہ کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکے، اللہ کی عبادت کر سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان میں ویسے ہی بدل جاتے، لیکن آخری عشرے میں اور زیادہ حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی طرف توجہ، صدقہ و خیرات آپ بہت زیادہ دیا کرتے تھے، مگر رمضان میں ایسے لگتا جیسے ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں، یعنی اتنا زیادہ آپ لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے. مجبور اور محتاج لوگوں کی مدد کرنے کے مختلف انداز ہیں، ان میں سے ایک خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. انفاق، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے فطرانے کی شکل میں ہو، چاہے عام صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو. زکوٰۃ رکن اسلام میں ہے، فرض ہے ان لوگوں پر جن کے پاس سیونگ ہو یا سونا چاندی وغیرہ، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں. فطرانہ یہ ایک غریب اور مسکین کو عید کی خوشی میں شامل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عید کے دن خوشی منا رہے ہوں اور ہمارا پڑوسی بھوکا مر رہا ہو. اس کے لیے فطرانے کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ کہ عید کی نماز سے پہلے غریب تک پہنچے، تاکہ وہ عید کی خوشی میں مسلم کمیونٹی اور سماج کا خود کو بھی ایک ممبر سمجھ سکے.
وہ لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکے۔ مگر اس کے علاوہ بھی خرچ کرنے کا ایک اور انداز ہے۔ یہ زکوٰۃ اور فطرانہ تو دینا ہی دینا ہے، مگر اس کے علاوہ رضاکارانہ صدقہ و خیرات، جس کا قرآن کریم میں پہلے صفحے سے ذکر کیا گیا اور اس کو بار بار 70 سے زیادہ مرتبہ دہرایا گیا، بار بار اس کی تاکید کی گئی کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ بہت اہم آیت ہے، تیسرے پارے کی بالکل دوسری آیت۔ اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ دی ہوئی دولت اللہ کی ہے، کیونکہ رزاق اللہ ہے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ میرے راستے میں تم خرچ کرو، اور اللہ ہی اس کا گارنٹر ہے کہ تم جتنا خرچ کرو گے اس سے زیادہ میں تمہیں واپس کر دوں گا، اور اس دن واپس کروں گا، اور اس دن تمہیں اس کا فائدہ پہنچے گا جس دن کسی کی کوئی فرینڈشپ، کوئی دوستی، کوئی ریکمنڈیشن اور سفارش کام نہیں آئے۔ اگر کوئی اپنے نامہ اعمال میں نیکی اور صدقہ و خیرات ہے تو وہی کام آنے والی چیز ہے وہاں پر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اگر ہم کبھی اپنی ٹیبل پر بیٹھیں افطار سے پہلے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، تو ایسے ہوتا ہے کھانے پینے کی ورائٹیز، انواع و اقسام کی چیزیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، رکھنے کے لیے جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ اسی دنیا میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں افطار کے موقع پر پتہ نہیں ہوتا کہ ہم افطار کیسے کریں، اور سحری اگر وہ شروع کرتے ہیں روزہ تو انہیں نہیں معلوم کہ پانی کے علاوہ کچھ اور ہے بھی کہ ہم روزہ اس کے ذریعے سے شروع کریں۔ یعنی سحری اور افطار میں ان کی یہ غربت اور تنگ دستی، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس کھانا اتنی مختصر مقدار میں ہوتا ہے، اگر سحری کے وقت پیٹ بھر کھا لیں تو افطار کے لیے کچھ نہیں بچے گا، اور افطار کے وقت پیٹ بھر کھا لیں تو پھر سحری ویسے ہی شروع کرنی پڑے گی پانی کے ذریعے سے۔ کم سے کم جب ہم اپنے ٹیبل پر بیٹھیں ان غریب، مجبور اور مسکین لوگوں کا بھی تصور کریں۔ کیا یہ مقام شکر نہیں ہے کہ ہمارے پاس انواع و اقسام کی اتنی چیزیں ہیں، مگر اس کی شکر گزاری کا انداز یہ ہے کہ ہم جب اپنے لیے افطار کا انتظام کریں، کچھ غریب، مسکین، ایسے ضرورت مند بھی ہیں جن کے لیے بھی ہم کچھ اناج، کچھ راشن پہنچانے کی کوشش کریں۔ کیا معلوم کہ ہمارے دیے ہوئے پیسوں سے، ہماری مدد کے ذریعے سے جو روزہ رکھ رہے ہوں، کل قیامت کے دن ہماری یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ اس کی وجہ سے ہماری نجات اور مغفرت ہو جائے۔ اگرچہ کہ ہم معمولی سا پیسہ ان کے لیے دے رہے ہیں، مگر اس کا بدلہ جو ہمیں قیامت کے دن ملنے والا ہے وہ بہت بڑی شکل میں اور بہت اچھے انداز سے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بکری ذبح ہوئی تو آپ مختلف جو امہات المومنین ہیں انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو، دوسروں کو تقسیم کر دیا۔ گھر کے لیے تھوڑا سا حصہ اس کا محفوظ رکھا، ایک شولڈر، اور باقی تقسیم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کچھ باقی ہے بکری کا جو ہم نے ذبح کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، صرف اس کا ایک شولڈر باقی ہے۔ تو ہمارے نبی کی تربیت کا انداز دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، سب کچھ محفوظ ہے، صرف ایک شولڈر سمجھیے کہ وہ چلا گیا، یعنی جو ہم نے رکھا ہوا ہے اس کا تو ثواب نہیں ملے گا نا، ہم نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، اور جو تم سمجھ رہی ہو کہ سب کچھ خرچ کر دیا، اصل میں وہ ریزرو ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اور وہ ہمیں بہت بڑی شکل میں ملنے والا ہے۔ ایک اور حدیث میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 2 خاص فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں، اس دعا پر ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے۔ یہ فرشتوں کی، ملائکہ کی دعا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا۔ ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے
اسے اور زیادہ برکت عطا فرما، اور زیادہ دولت دے۔ اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، کہ یا اللہ جو بخیلی اور کنجوسی کرے اس کی برکت نہ دے، اس کی دولت میں کوئی برکت نہ ہونے پائے۔ اگر فرشتوں کی یہ دعا ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو اللہ کے راستے میں کسی غریب کے لیے کچھ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے انویسٹمنٹ ہے، ہمارے لیے یہ باقی رہنے والی چیز ہے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اور صدقہ و خیرات، جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، کبھی ہم نے تصور کیا کہ وہ یتیم اور وہ غریب کی بیٹی یا وہ بیٹا جو یتیم اور غریب ہے، اس کے پاس تو جو بدن پر پہنے ہوئے کپڑے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں ہے۔ کیا ہی اچھا ہو ہمارے اندر اتنا احساس ہو کہ ہم جب اپنے بچے کے لیے کوئی کپڑا خریدیں وہ یتیم کے لیے بھی ایک کپڑا خرید دیجیے۔ کیا معلوم کہ یہ جو یتیم کے بدن پر ہم کپڑا پہنا رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عفو درگزر کی چادر ہمارے اوپر ڈال دے۔ اور کوئی غریب کے لیے ہم کوئی بھی آسانی پیدا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور ہماری اس کی وجہ سے نجات ہو جائے۔ ہم جو تیاری کرتے ہیں عید کے لیے ان کا بھی ہم ذرا سا خیال کریں، ان کے لیے بھی کچھ اپنی دولت کا تھوڑا سا حصہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس کو دینے کی ہم کوشش کریں۔ اور ایسا صدقہ جاریہ، ایسا انویسٹمنٹ جو مرنے کے بعد کام آئے، جو قبر میں کام آئے۔ ہم اور آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے اس وقت، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے بنانے میں اور ایسی بہت سی مساجد کی تعمیر میں کتنے بھائیوں اور بہنوں نے حصہ لیا، مگر جب تک اس مسجد سے یا اس طرح کی اور مساجد سے کوئی ایک آدمی بھی فائدہ اٹھانے والا ہوگا ان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اسی مسجد میں کتنے ہمارے بھائی آیا کرتے تھے، اسی مسجد میں کتنے وہ بیٹھا کرتے تھے اور کتنے شوق سے وہ چندہ تعاون وغیرہ کیا کرتے تھے۔ وہ اگرچہ کہ موجود نہیں ہیں مگر ان کا ثواب اللہ کے پاس نہیں رکنے والا ہے۔ آنے والا ہر فرد جو اس مسجد سے نماز یا فائدہ اٹھائے گا، مرنے کے باوجود ان کی نیکیوں میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ ان کے صدقے کو قبول فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ ان کا انویسٹمنٹ ہے۔ نہیں معلوم کہ ہمارا وقت پورا کب ہونے والا ہے۔ رمضان سے پہلے کتنے لوگ ہمارے درمیان موجود تھے، ابھی رمضان ختم نہیں ہوا مگر وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ نہیں معلوم کہ ہمارا وقت کب پورا ہونے والا ہے۔ جو وقت ہمیں ملا اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایسی نیکی جو قبر میں کام آ سکے، میدان محشر میں کام آ سکے، قیامت کے دن کام آ سکے۔ یہ نیکی ہمارے اور اللہ جو عالم الغیب ہے اس کے درمیان اس کی ضرورت ہے۔ ورنہ دنیا کی جو کاروبار ہیں وہ رکنے والے نہیں ہیں، مگر ہمیں اپنی ترجیحات اس طرح سے دینی چاہیے کہ آنکھ لگ جائے، ادھر سے بلاوا آ جائے تو ہمیں کوئی پچھتاوا نہ ہو، ندامت اور حسرت نہ ہو کہ میں یہ کر لیتا تو زیادہ اچھا تھا، یہ نہ کرتا تو زیادہ اچھا تھا۔ توبہ اور استغفار کے لیے بھی صدقہ اور خیرات کی بڑی اہمیت ہے، اس کی قبولیت کے لیے بھی صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ توبہ اور استغفار یہ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ حدیث میں کہا گیا کل بنی آدم خطا، ہر انسان خطا کار ہے، مگر ان میں بہتر آدمی کون ہے؟ وخیر الخطائین التوابون، جو وقت جانے سے پہلے ریئلائز کریں، توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ان کے لیے کہا گیا کہ وہ بہترین لوگ ہیں جو توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور سورہ تحریم کے اندر ایک بہت اہم جو بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم خالص، پکی اور سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توباؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ہم اور آپ، ہمارے تو گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن رحمت للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام کتنا اعلیٰ اور کتنا اونچا تھا، مگر اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، کہ لوگو تم توبہ اور استغفار کرو، میں خود 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں۔
اگر یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، سید المرسلین کا یہ نمونہ اور اسوہ ہے، تو ہم گناہ گاروں کو توبہ اور استغفار کے سلسلے میں کتنی توجہ دینی چاہیے، ہمیں اس سلسلے میں کتنی فکر کرنی چاہیے۔ توبہ اور استغفار یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر، جو کہ بہت ہی اہم رات ہے، پیک ٹائم سے بھی پیک ٹائم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اہتمام فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس میں ایک بشارت دی گئی، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کو دو صفات کے ساتھ گزارے، دو ریکوائرمنٹ، ایمان اللہ کی توحید پر، اللہ کی عظمت اور کبریائی اس کے دل میں ہو، اور دوسرا اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اور شوق، کوئی دنیاوی غرض، دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو، تو ایسے اس کے لیے کہا گیا اللہ اس لیلۃ القدر کے عوض میں آدمی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے لیے جو خصوصی دعا بتائی، وہ ساری کی ساری توبہ اور استغفار کے بارے میں ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کیا ہے اس کا معنی؟ کہ یا اللہ تو سراپا عفو درگزر کرنے والا ہے، تو اپنے عاجز اور ناتواں بندوں کو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جنہوں نے کوئی گناہ کا کام کیا، کوئی زیادتی کی، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہوپ لیس نہ ہونا چاہیے، اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ سب سے بڑا گناہ، میجر گناہ، وہ شرک ہے۔ ایک مشرک مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لے، اللہ کا وعدہ ہے اسے بھی معاف کر دے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے اور شرک کو چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ غافر الذنوب و قابل التوب ہے، اللہ کی صفات میں کہ وہ عفو درگزر کرنے والا، معافی دینے والا ہے، اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی اگر ہے مجھ میں اور آپ میں ہے۔ ہم اس کی طرف اگر رجوع کریں اور اس سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی وہ مبارک ساعتیں ہیں دن میں اور رات میں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور رجوع کرنے کے لیے اپنا جو غلط کام ہے، جو گناہ سے آلودہ کام ہے، جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کو گیو اپ کرنا ضروری ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ بعض لوگ توبہ کر رہے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر بھی اصرار اور انسسٹ کرتے ہیں، وہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا مطلب وہ توبہ کے لیے سیریس نہیں ہے۔ سیریسنس توبہ کے لیے، سنجیدگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑیں، ہم جو غلط چیز ہو رہی ہے اس کو چھوڑیں، تبھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے توبہ کے ساتھ ساتھ یہ جو آخری موقع ہے، یعنی رمضان کے آخری دن، یہ دعا کی قبولیت کے دن ہے۔ اللہ ویسے سمیع ہے، سننے والا ہے، لیکن اس موقع پر رمضان کا جو پیراگراف سمجھ لیجئے کہ دوسرے پارے میں جہاں رمضان کا ذکر کیا گیا، آیات 183 سے 187 تک، 183 سے 187 تک جو رمضان کے بارے میں ساری چیزیں اکٹھی بتا دی گئیں، ان میں ایک دعا کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تم سے بہت قریب ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو سننے والا ہوں، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ میری اور آپ کی بات تو غلط ہو سکتی ہے، مگر اللہ جو رب العالمین ہے اس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کا یہ وعدہ ہے کہ تم میری طرف رجوع کرو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور جو لوگ نہیں دعا کرتے ان کے لیے کہا گیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو اللہ سے نہیں مانگتے، جو دعا نہیں کرتے، وہ متکبر ہیں، مغرور ہیں، اور ایسے مغرور بندوں کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم تھوڑی سی توجہ کے ساتھ دعا کریں۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ یقین ہو کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آدمی توجہ کرے۔ توجہ کس طرح سے؟ کبھی سحری سے پہلے جاگیے، 2 رکعت 4 رکعت کچھ پڑھیے، ذکر و اذکار کچھ دیر کیجیے، پھر دعا کیجیے۔
یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. افطار سے پہلے بیٹھیے, کچھ دعا کیجیے. دعا سے پہلے سوچئے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں, کس سے مانگ رہا ہوں, کیسے میں مانگوں گا. ایک دعا ہے روٹین کے طور پر. یہ جو بے توجہی کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. جو بے توجہی سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اس کے لیے تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے. کنسنٹریٹ کیجئے, فوکس کیجئے. دعا سے پہلے الگ سے بیٹھ کر پھر دعا کیجئے, اپنے لیے, اپنی فیملی ممبرز کے لیے, مسلم امہ کے لیے. سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے اور سب حاجت مند اور پریشان ہیں. نہیں معلوم کس کی دعا اللہ کے پاس کب قبول ہو جائے. ہو سکتا ہے ایک آدمی دیکھنے میں عام لگتا ہو مگر اللہ اس کی دعا کو رائے گاں نہیں ہونے دے گا. اس لیے دعا کے بارے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. رمضان کا یہ جو آخری چند دن ہے یہ بہت پیک ٹائم ہے دعا کے لیے, توبہ کے لیے, بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے, اپنے دل کو مختلف قسم کی کدورتوں سے بیماریوں سے نکالنے کے لیے. اللہ ہماری رمضان کی عبادات کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے. ہمارے جو بھائی اور بہنیں دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی بیماریوں کو دور فرمائے, شفا نصیب فرمائے. اور جو کسی بھی طرح کی پریشانی سے دوچار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. استغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. Dear brothers and sisters, we were expecting for Ramadan because Ramadan is the month to get pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, to reserve our place in Jannatul Firdaus. Ramadan is the month to get extra sawab from Allah subhanahu wa ta'ala. This is the month in which Allah subhanahu wa ta'ala revealed Quran Majid as a book of guidance for all mankind. So almost Ramadan is over, remaining few days. But in few days, if we realize, if we are serious, so we can change our life. How we are doing this? There are few things to be considered. First, about spending in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. There are many ways to spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. This is one of the signs of true believer. They spend, they help to those who are needy by zakat or sadaqatul fitr or general charity. Zakat 2.5% on our saving annually. This is one of the pillars of Islam. We have to calculate our own savings and we have to pay. And fitra, the concept of fitra, to give before Salatul Eid to those who are poor and needy, enable them to join with Muslims to celebrate together Eid. But there is a concept of general charity, sadaqah. General charity, there is no minimum or maximum limit for that. But this will be considered ourselves like a protection from hellfire. Ittaqin nara walau bishiqqi tamara. Can you imagine about a piece of date can be source to protect yourself from hellfire? Hellfire, one tamra. What will be price for that? But this is depend on our sincerity. And according to our sincerity, we will get reward. How much we are spending, this is not important. But what is our intention? What is our khulus? And according to our sincerity and intention, niyyah,
we will get reward from Allah subhanahu wa ta'ala, because He is Rabbul Alameen. He is Rabb of rich and poor. So we have to spend something in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And whatever we are spending in the way of Allah, this is promised by Allah Azza wa Jal, I will give you in return more than what you are giving. And guarantor is Allah subhanahu wa ta'ala. And look at this masjid. And there are many other masajid. Many brothers and sisters, they have participated in the constructions of these masajid. But do you know the reward they are getting because of their participation? As long as this masjid will remain, that brother or sister who have donated anything, they will get reward even after death, even in the grave, even on day of judgment they are going to get their reward, because this is their investment and they will get their reward because of that. And we know some brothers, they were very happy and keen to spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, but they are not with us anymore. But their reward will be continuous. So we have to do something to get benefit after death. This is about Sadqa Jariyah. And we have to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for His countless blessing and mercy upon us. Look at our iftar table, for example. Varieties of food. Sometimes we don't have space to put our food because of the varieties of food. But think about the brother or sister. They want to have something. Before iftar, they don't have anything except water. And they don't know how they are going to start their saum in suhoor. They don't have anything to eat or drink. So if we provide some food to those who are poor and needy, maybe Allah's mercy will be upon us because of that. When you purchase something for your children as a preparation for Eid, think about orphan, poor and needy who has nothing to wear on Eid. So to please Allah subhanahu wa ta'ala. And another thing, Tawbah. So door of Tawbah is open. Regardless of our sinful life, Allah's promise, if someone is serious in his Tawbah, Allah will forgive his all sins, even a major sin, shirk. If a mushrik before death, if he realized and he did Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala's promise, Allah will accept his Tawbah and forgive his sin. If this is the case and situation of mushrik, so what about others? Turn to Allah, but we have to be serious in our Tawbah. First, we have to realize what we did wrong and then give up that thing. Otherwise, some brothers, they are saying we want to do Tawbah, but same time they are not ready to give up sinful life. So we have to give up sinful life. And we don't have any guarantee that until next Ramadan, we will be alive to do Tawbah. Whatever time we have got, utilize it. Do Tawbah and give up sinful life and turn to Allah by dua. Because dua is a powerful weapon between believer and Allah Azza wa Jal. So ask Allah subhanahu wa ta'ala. This is promise and guarantee by Allah subhanahu wa ta'ala. If you do dua, I will accept. But how? We have to be serious in our dua, not as a routine. Wake up before suhoor time, pray 2 rakat or 4 rakat as a nafil. Do some zikr and then concentrate in your dua. Before dua, we have to think what we are going to ask, how we are going to ask, to whom we want to ask. So to concentrate in dua, that is very, very important. Do dua for yourself, for your family member, as well as for Muslim Ummah. And we don't know. Sometimes maybe very ordinary person seems to be very ordinary. But if he do dua, Allah will accept his dua. Are innocent. Some children, when they are doing dua, Allah subhanahu wa ta'ala may accept their dua before their parents' dua. So, but we need to focus on dua
before suhoor as well as before iftar time, to concentrate on dua. So remaining time is very, very important for us to reduce your hours from job, from work, to increase your work, your hours in ibadah, because we don't have any guarantee that until next Ramadan we will be alive to do some ibadah, to do the tawbah, to turn to Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever time we have got, utilize it. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and ability for understanding, teaching of Quran and Sunnah of Nabi sallallahu alayhi wasallam. And may Allah subhanahu wa ta'ala forgive our brothers and sisters, those who passed away. And may Allah subhanahu wa ta'ala cure our brothers and sisters, those who are suffering any type of illness. And may Allah subhanahu wa ta'ala remove problems and fitnas from the community. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.